100% صحیح ہے. اسی طریقے سے باقی ملزمان جس میں میرے ساتھ عمر ایوب صاحب بھی ہے وہ اس میں بھی اپلیکیشنیں دے دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کریں گے, ایکوٹل ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ سارے کیسز پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے اور زیادہ تر بیس لیس ہے, انشاءاللہ تعالیٰ سب سے ایکوٹل ہوگی. اچھا بیرسٹر صاحب, آج آپ نے جو درخواست پرائیویٹ کمپلین دائر کی ہے اس میں آج پیش نہیں ہوئے, کیا کہیں سے دباؤ تو نہیں آ گیا؟ کیونکہ وکلا تو پیش ہوئے اور آپ کو دیکھیں وہ میں پہلی بات تو یہ کلیئر کروں, وہ میری درخواست نہیں ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست ہے. چیئرمین آپ ہے نا؟ تھرو چیئرمین ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی درخواست ہے اور انشاءاللہ وہ پروسیڈ ہوگی اکارڈنس ود لا. امید ہے کہ انصاف ملے گا کورٹ سے. دیکھیں ہم نے تو کہا ہوا ہے انصاف ملنے چاہیے. دیکھو بہت زیادہ ہو گیا, یہ ایک وقوع نہیں ہوا ہے اس طرح کا, بہت سارے وقوعے ہوئے ہیں. آپ جڑوالا کے وقوع دیکھو, لوگوں کو جلایا گیا, گھر گیا, ایک مشتعل لوگ آ جاتے ہیں, کیا کچھ ہو جاتا ہے اس کا کہا دیکھو گے. اس طریقے سے لوگ کرتے ہیں, یا جس طریقے سے پہلے بھی دنیا میں جہاں کئی لوگوں نے پروٹیسٹ کیے, پیسفل پروٹیسٹ کیے, وہاں کوئی گولی نہیں چلی ہے. تو ہم نے تو ریکویسٹ کی ہے, اسمبلی کے فلور پہ بھی بولا ہے کہ کوئی کمیشن ہو, کوئی انکوائری ہو. آپ یہ اصول تو طے کریں کہ لوگ آئیں گے تو احتجاج کیسے کریں گے, یہ اصول بھی طے کرو کہ اگر احتجاج کریں گے تو اس کو ڈسپرس کیسے کریں گے. ابھی لوگ آئے نہیں ہیں, ابھی بیٹھے نہیں, آپ نے جرگہ نہیں بھیجا, آپ نے واٹر کینن استعمال نہیں کیا, آپ نے شیلنگ ہی نہیں کی. اس لیے بہتر ہے کہ اس کے کوئی پیرامیٹرز پہ ہو. صاحب یہ بتائیے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں اور یہ پی ٹی آئی کی اپنی اتفاق رائے ہے کہ مذاکرات. دیکھیں مذاکرات کا جہاں تک تعلق ہے تو خان صاحب نے اب نہیں بلکہ اس سے کئی مہینے پہلے اناؤنس کیا تھا, 3 ممبر کمیٹی بنائی تھی اور خان صاحب کہہ رہے تھے کہ مذاکرات ہو. ہم سمجھتے ہیں, میں تو ذاتی طور پہ بارہا کہہ چکا ہوں, مذاکرات ہونے چاہیے, ہر سٹیج پہ ہونے چاہیے اور کمپریہنسو مذاکرات ہونے چاہیے, انکنڈیشنل مذاکرات ہونے چاہیے, تاکہ اگر بات آگے بڑھتی ہے پولیٹیکل مسائل کا پولیٹیکل حل مستقل ڈھونڈنا بڑا لازم ہوتا ہے جمہوریت کے لیے. اور سب آپ کو کیا لگتا ہے جو سیشن عدالت ہے یہ اگر نوٹس جاری کرے گی؟ کہا نہیں جا سکتا, کیا کہا جا سکتا ہے, لیکن دیکھیں جو بھی پروسیجر ہے اکارڈنس ود لا پروسیڈ کریں گے. اچھا بیرسٹر صاحب, ابھی آپ نے کہا کہ کنڈیشنل مذاکرات نہیں ہونے چاہیے, کوئی کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے. آپ لوگوں نے خود 2 کنڈیشنز رکھی ہیں. نہیں دیکھو کنڈیشن کسی نے نہیں لگائی نا, ہم نے لگائی, کسی اور کی طرف سے آئی ہے, وہ ہمارے مطالبات ہیں. وہ مطالبات ہیں, مطالبات ہوں گے تو مشروط کیا گیا نا آپ لوگوں. نہیں اس طرح نہیں ہے, وہ تو ہم کہہ رہے ہیں انہی کے لیے مذاکرات ہوگی تو یہی ہمارے مطالبات ہیں. بیرسٹر صاحب یہ بتائیں, خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میں فارم 47 کی حکومت کو نہیں مانتا, تو اب مذاکرات آپ کیسے ان سے کر رہے ہیں؟ یہ مذاکرات آپ 2 ماہ پہلے بھی کر سکتے تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں, پہلے بھی ہمارا ایک کنٹیکٹ اسٹیبلش ہوا تھا, ہم آگے کی طرف بڑھ رہے تھے, ایک کریٹیکل سٹیج پہ ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے اور جہاں کنٹیکٹ اسٹیبلش ہوا تھا بڑا بہترین تھا اور ہم جا رہے تھے اس احتجاج سے پہلے. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کنٹیکٹ دوبارہ اسٹیبلش ہو جائے گا اور بہتری کی طرف جائیں گے. آپ لوگ بھی دعا کرو. شکوہ کیا ہے کہ اپوزیشن الائنس کی طرف سے کہ تحریک انصاف خود مذاکرات پہ جا رہی ہے, حالانکہ جو مظاہرین پہ جس طرح کریک ڈاؤن ہوا نہیں دیکھو کل میں اویلیبل نہیں تھا, میں میٹنگ میں نہیں تھا, میرے علم میں نہیں ہے. اچھا سر, کے پی کے میں تو آپ کی حکومت ہے, وہاں پہ کیا رکاوٹیں ہیں, وہاں پہ مقدمہ درج کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں دیکھو مقدمہ درج کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اگر آپ نے جس طرح سپوز کسی کا لیگل ہیئر ہے, کسی کا بیٹا فوت ہو جائے, بیٹی فوت ہو جائے, بھائی فوت ہو جائے, وہ ان پرسنل کیپیسٹی کوئی چیز فائل کرنا چاہتے ہیں, اس کا طریقہ کار ڈفرنٹ ہے. پارٹی کی طرف سے اگر آپ کوئی اپلیکیشن دینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ہوتا ہے, اس لیے وہاں بھی وہی طریقہ کار اڈاپٹ ہوگا جو قانونی ہوگا. لیکن امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ سارے میٹر ونس اینڈ فار آل بہتری کی طرف انشاءاللہ ریزالو ہو جائیں. اب بس ہونا چاہیے, مذاکرات ہو جائیں. میں یہی سمجھتا ہوں, میں تو ذاتی یہی سمجھتا ہوں کہ اب بس ہونے چاہیے, بس بہت ہو گیا. That there is put a stop to everything اور آگے بہتری کی طرف بڑھیں. تھینک یو. بیرسٹر صاحب, مائک صاحب سارے آپ تو آج کل دوڑ لگا دیتے ہیں. یہ جو آپ نے ریکارڈ مانگا ہے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات والی سائٹ کی بات جائے گی؟ نہیں, کیا ریکارڈ مانگا ہے؟ یہ جو آپ نے ٹیم سے باقی ہاسپٹل سے مانگا ہے, آپ نے یہ جو ہاسپٹل سے ریکارڈ مانگا ہے, سی سی ٹی وی مانگی ہے, چیزیں مانگی, اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہوگی مذاکرات والی سائٹ ہوگی؟ ریکارڈ مانگا ہے آپ نے؟ میں پتہ کر لیتا ہوں, میں دیکھتا ہوں. عمران خان کی اسٹریٹجی کے مطابق اب پاکستان تحریک انصاف آگے بڑھ رہی ہے انشاءاللہ. چیئرمین صاحب ریڈی؟ جی سر, آج کیس آپ کو لوگوں کا لگا ہوا تھا, کیا ریمارکس تھے آپ کی طرف سے؟ یہ آج ہماری پرائیویٹ کمپلینٹ تھی اور وہ پرائیویٹ کمپلینٹ اعظم خان ڈسٹرکٹ سیشن جج کے پاس تھی. 23
दिसंबर 2024 के लिए फिक्स हुई है प्रिलिमिनरी आर्गूमेंट्स के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ये ऐसे ऑफेंसेस हैं जो ट्राइबल बाई द सेशन कोर्ट है। तो ये कंप्लेंट इंटरेस्ट करनी थी किसी और जज को, जब वो अपने पास रखता तो उसने अपने पास रख ली है। 23 को हमारे प्रिलिमिनरी आर्गूमेंट्स होंगे और उन्होंने कहा कि कंप्लेनेंट जो है वो भी उस दिन पेश हो। कंप्लेनेंट क्योंकि चेयरमैन है PTI गौहर अली खान, तो वो पेश होंगे। वकूए का आपको पता है रियासत पाकिस्तान इतने मुश्किल दौर से गुजर रही है, मैंने कभी नहीं देखा कि इतना मुश्किल दौर। खौफ डर लोगों पे मौजूद है, लेकिन इस खौफ और डर में सामने कौन आ रहा है? एक पाकिस्तान की आवाम है, वकला हैं या आप है। मैं मीडिया को सलाम पेश करना चाहता हूँ। इतनी मुश्किलात में मीडिया खड़ा है, जहाँ कोई आदमी सामने आने को तैयार नहीं। जब स्टेट जुल्म और तशद्दुद पे उतर है तो हमारे पास रेमेडी क्या है? टोटली वो कोर्ट्स हैं। हम आज़ाद अदलिया की आज़ादी पे यकीन रखते हैं, लिहाजा जब हमारी नहीं सुनी गई तो हमने आके प्राइवेट कंप्लेंट की है। और वो प्राइवेट कंप्लेंट में अब हमें साबित करना है कि आया पीसफुल प्रोटेस्ट में जो लोग आए थे उनका यहाँ से जाना, उनको जिस तरीके से 8 फरवरी के बाद जिस तरह फार्म 47 की गवर्नमेंट कर रही है और उनकी आप तकरीरें भी सुन रहे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, लिहाजा रियासत पाकिस्तान ने जो फंडामेंटल राइट्स लोगों के आइन में मैंडेटेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पीसफुल प्रोटेस्ट आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टेड एंड मैंडेटेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी वो जंग है। हमारी किसी इदारे के ख़िलाफ़ जंग नहीं है, किसी शख्स के ख़िलाफ़ जंग नहीं है। हम ये चाहते हैं कि एक आदमी जो जेल में बैठा हुआ अवाम की जंग लड़ रहा है, जिसका विजन ये है कि मैं पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट बनना चाहता हूँ, उस जंग में अवाम उसके साथ है। अवाम का चोरी शुदा मैंडेट पे एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बैठी है फार्म 47 की, और वो अवाम को वो चोरी शुदा मैंडेट नहीं दे रहे। तो अवाम तो अपने राइट्स, अपने हकूक़ के लिए लड़ रही है। और आपको पता है कि 26वीं तरमीम में पूरा खात्मा किया गया है। जो आईन पाकिस्तान अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाता है, उस अदलिया की आज़ादी को छीना गया है। लिहाजा हमारी जंग, हमारा जो लीडर है वो भी बिलीव करता है रूल ऑफ लॉ पे, हमारी जंग रूल ऑफ लॉ के लिए है। और इस रूल ऑफ लॉ की जंग में हम ख़ुसूसन मीडिया को सलाम पेश करते हैं कि वो हमारे साथ खड़ा है। पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को साबित कर दिया और इंशाअल्लाह हम ही रियासत पाकिस्तान को बचाएंगे। और इंशाअल्लाह फतेह पाकिस्तान जो इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है, अवाम मुश्किल। अच्छा, कि लोग जो है लापता हैं, दरख्वास्त में भी आपने कहा कितने लोग लापता हैं और वो भी जिंदा भी हैं नहीं, सवाल से बताइए। और साथ में ये भी सवाल ले लीजिएगा कि एक बहुत अहम नुकता है कि क्या PTI ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट, मज़ीद जुडिशरी है, हाई कोर्ट बहुत एक बड़ी सीनियर अदालत है, वहाँ आपने रजू क्यों नहीं किया है? हालांकि वहाँ से आपको रिलीफ की तौक़्क़ात की जा सकती हैं, माजी में भी आपको रिलीफ मिला है PTI को वहाँ से, तो अभी तक वहाँ से रजू क्यों नहीं किया? मैं बताता हूँ, हमारे पास जब कोई क्रिमिनल एक्ट होता है, अगर आपको FIR दर्ज नहीं होती, और FIR दर्ज करने वाले आपको पता ही है कि जिस तरीके से जो इस्लामाबाद पुलिस ने जिस तरीके से ये हुआ, हमारे पास अंडर द पाकिस्तान प्रोसीजर कोड हमारे पास रेमेडी है, हम जाएं 200 में प्राइवेट कंप्लेंट में, ये भी FIR ही है, तो हम उसमें आ गए। बाकी जो आपने कहा वो सारे डॉक्यूमेंट्स, अब तो आप डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें साथ लगी हैं और वो आपको मिल जाएंगी। लेकिन जहाँ इतना खौफ व हरास हो, वहाँ चीज़ों को लेके आना, लोगों को